اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے متقین کا تذکرہ فرمایا، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اب ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے باغی ہیں، جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، جو اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ اسلام تمام کے تمام انسانیت کی برابری کا قائل ہے، یعنی اسلام کی نظر میں تمام کے تمام انسان برابر ہیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ تو علاقائی لحاظ سے، نہ لسانی لحاظ سے، اور نہ ہی مال و دولت اور عہدہ کے لحاظ سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل ہے۔ اسلام اگر کسی تقسیم کا قائل ہے تو وہ ایک تقسیم ہے، وہ کفر اور اسلام کی تقسیم ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنی مکمل زندگی حقیقی بادشاہ پوری کائنات کے مالک کی اطاعت میں گزارتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارتے ہیں اپنی مکمل زندگی، اس کے لیے ہر قسم کی تکالیف اور مصائب برداشت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ کہ جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، مالک کائنات کی بادشاہی میں رہتے ہوئے اس کی تمام نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اس تقسیم کا اسلام قائل ہے۔ یہ بعینی اسی طرح ہے کہ ایک آدمی کسی ملک کے اندر رہ رہا ہے، اس ملک کے تمام لوگ قوانین میں برابر ہیں، لیکن کوئی آدمی وہاں پر اس ملک کے قانون کو توڑ دیتا ہے تو اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، اب اس کے خلاف قانون کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سزا ہوتی ہے، اس کو جرمانہ ہوتا ہے۔ تو بعینی یہی فرق اسلام کے اندر بھی ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے تمام کے تمام انسان برابر ہیں، لیکن اسلام جس فرق کا قائل ہے وہ کفر اور اسلام ہے۔ کفر کا معنی انکار کرنا ہے، اور کفر کا ایک معنی ناشکری کرنا بھی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں،
ایمان نہیں لاتے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اسلام نے کافر قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں جو ماننے والے ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں، ان کو مومن قرار دیا، اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنایا، اور وہ لوگ عزت والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ اس کے مقابلے میں باغی چاہے دنیا میں کتنا زیادہ ترقی کر جائیں، مال و دولت کے لحاظ سے کیوں نہ بڑھ جائیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے چاہے وہ کتنی زیادہ بھی ترقی کر لیں، لیکن اگر کوئی آدمی مومن ہے اور صحیح طور پر مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو وہ ہر ایک سے افضل ہے، چاہے اس کے پاس مال نہیں ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی طور پر کوئی سر و سامان نہیں ہے، لیکن وہ افضل ترین انسان ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، وہ بہترین انسان ہے۔ پھر اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان مسلمانوں میں سے بھی اللہ کے نزدیک جو زیادہ تقوی دار ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کی صفات بیان کی گئیں جو سرکشی میں حد سے بڑھ چکے، حق کو دیکھا، حق کو جان لیا اور اس کے باوجود حق کو ٹھکرا گئے، حق پر عمل نہ کیا، حق کو نہ مانا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ضد میں، سرکشی میں، ہٹ درمی میں انتہائی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ ہر آدمی کو اللہ رب العزت بار بار ہدایت کا موقع دیتے ہیں، اور بار بار زندگی میں اس کے سامنے حق اور باطل کا فرق ہو جاتا ہے، ہدایت واضح ہو جاتی ہے، لیکن ایک انسان جان بوجھ کر جب برائی کو اختیار کرتا ہے، سرکشی کو اختیار کرتا ہے اور حق کے مقابلے میں باطل کو ترجیح دیتا ہے، اسلام کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اب چاہے کتنا ہی زیادہ حق کی مؤثر دعوت کیوں نہ ہو، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ اس کے دل کو نرم کرنے والی، اس کے دل کو کھٹکھٹانے والے کئی ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ جو حق اس کے سامنے واضح کر دیتے ہیں لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، یعنی نہ تو ان کے دل کسی واقعہ سے نرم ہوں گے، نہ ہی ان کے کانوں میں کوئی نصیحت اثر کرے گی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، حق کو کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اب ان سے ہدایت کی توفیق سلب ہو چکی ہے، لہٰذا ان کو حق نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ایسے نافرمانوں کے لیے، ایسے باغیوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ اطاعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اطاعت کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی مومن ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ انتہائی زیادہ محبوب ہیں، وہ عظیم ہیں، اور جو لوگ اللہ کی بادشاہی میں رہ کر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اسلام اور اسلامی احکامات کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں، اسلام کے طور طریقے چھوڑ کر، اسلام کے رسم و رواج چھوڑ کر کفر کے رسم و رواج اختیار کرتے ہیں، لائف سٹائل کفر کا اپناتے ہیں، تو ایسے لوگ باغی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا جب وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے۔
اس لیے محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام لائے ہیں تو اسی کے مطابق زندگی گزاریں اور اسلام کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کے مقابلے میں ہم اپنی خواہشات قربان کر دیں، اپنے رسم و رواج قربان کر دیں،